ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے مکروہات کو بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح انگرکھے کے بند نہ باندھنا۔ انگرکھا کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم کا مردانہ لباس، قبا، جبہ وغیرہ۔ اور اچکن وغیرہ کے بٹن نہ لگانا۔ اچکن شیروانی کو کہتے ہیں، شیروانی کے بٹن نہ لگانا۔ اگر اس کے نیچے کرتا وغیرہ نہیں ہے اور سینہ کھلا رہا تو مکروہ تحریمی ہوگی نماز، اور نیچے کرتا وغیرہ ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ کچھ مکروہات تنزیہی بیان کر رہے ہیں کہ سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم کہنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تحریمی کے کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، دوبارہ نماز کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، مکروہ تحریمی اگر آپ بھول سے کر لیے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اب آ رہی بات مکروہ تنزیہی کی، تو سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم کہنا، چونکہ مکروہ تنزیہی ہے وہ، اور مکروہ تنزیہی یہ خلاف سنت ہوتا ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں اسی کو مرغ کی سی ٹھونگ مارنا فرمایا۔ مرغ کی سی ٹھونگ مارنا یعنی مرغ یعنی چڑیا جب دانہ چنتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی چونچ مارتی ہے، زمین پر اٹھا لیتی ہے، مارتی ہے، اٹھا لیتی ہے دانہ۔ تو اس طرح سے حدیث پاک میں فرمایا کہ چڑیا کی طرح سے تم ٹھونگ مارنے والے نہ ہو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ مطلب ہاں، تنگی وقت ہو، وقت کم ہو، یا ریل چلے جانے کا خوف ہو تو حرج نہیں۔ اور اگر مقتدی 3 تسبیح نہ کہنے پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی امام کا ساتھ دے، یعنی وہ بھی سر اٹھا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کام کاج کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ اس کے پاس اور کپڑے ہوں، ورنہ کراہت نہیں ہے، ورنہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ قرأت سے مانے نہ ہو، یعنی قرأت کرنے میں دقت اور دشواری نہ ہو، قرأت سے روکنے والا نہ ہو، وہ چیز قرأت سے روکنے والی نہ ہو۔ اور اگر مانع قرأت ہو، قرأت سے روکنے والی چیز ہے، مثلا آواز ہی نہ نکلے یا اس قسم کے الفاظ نکلے کہ جو قرآن کے نہ ہو، تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو وہ خلاف سنت مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر تحقیر نماز مقصود ہو، تحقیر کا مطلب حقارت یعنی نیچی نگاہ سے دیکھنا، ذلت والا معاملہ مقصود ہو، مثلا معاذ اللہ نماز کوئی ایسی محتم بالشان چیز نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، محتم بالشان کا مطلب شان والی، تو معاذ اللہ یہ سوچ کر کے کہ نماز کوئی شان والی چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی یا عمامہ پہنا جائے تو یہ کفر ہے۔
اور خشوع خضوع کے لیے برہنہ سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ اور یاد رہے کہ بہت سارے ممالک میں ہندوستان کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سب بے ادبوں کا کام ہے اور یہ بے ادبوں کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان بے ادبوں کا طریقہ نہ اپنائیں اور اس سے بچیں، بلکہ نماز میں ٹوپی پہن کر ہی سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔